نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، خوشیوں کے لمحے پل بھر میں گزر گئے، غم کی کہانی ہمیشہ دل میں رہ گئی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، اور سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی، سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی، یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی، یہ جنتا ہے رلاؤ متی سے تم خون کے آنسو، یہ جنتا ہے رلاؤ متی سے تم خون کے آنسو، اگر یہ ضد پہ آئے گی تو نسبندی کرا دے گی، اگر یہ ضد پہ آئے گی۔ اور چار مصرے اور تھوڑا سا، بہت بہت شکریہ، چار مصرے اور تھوڑا سا آپ کو موڈ میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے اچھا ہے کہ چاکلیٹ کا جواب جو ہے وہ بکے سے دیا جا رہا ہے، ادھر مرد بھی تیار ہے ماشاءاللہ، ان کی محبتوں کو سلام۔ میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ محض پی ایم نہیں ہیں آپ ان مادی لفنگوں کے، میں ہمت کرتا ہوں دلی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میری آواز پہنچے گی وہاں تک۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، تھوڑا سا یہ جو آخری لمحہ ہے اسے بالکل یادگار بنا دیجئے۔ میں ہمت کرتا ہوں صاحب کہ محض پی ایم نہیں ہیں آپ ان مادی لفنگوں کے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے، ہماری عورتوں کو حق برابر بات میں دینا، یہ حق پہلے تو مودی جی جشودا بین کو دیجئے، یہ حق پہلے تو مودی جی جشودا بین کو دیجئے، ذرا سا وقت ہندوستان کے امن و چین کو دیجئے۔ ایک نظم کے لیے حکم ہے تمام دوستو، نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخبات اس کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنے بیماری
کے وقت کو بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے اسے بھلائی پر ختم کر۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رات بھر ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان فوراً اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے اپنی بیداری کو برائی سے شروع کر، اور فرشتہ کہتا ہے بھلائی سے شروع کر۔ پھر اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی جانور سے گر کر مر جائے یا کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ شہادت کی موت مراد، اور اگر زندہ رہا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اسے اس نماز پر بڑے درجے ملتے ہیں۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے آسمان کو اپنی اجازت کے بغیر زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے تو برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من شرہا کہے، میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، بدلے کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر یمن کے سر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دیں گے، یہ تم دعا کرتے رہو۔ اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ فائدہ: مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصے میں ادا کرو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔